السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اور تمام تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے کفار مکہ نجاشی کے دربار میں. پچھلے درس میں بات یہاں تک ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پرور تھا، تھا تو عیسائی مذہب کا ماننے والا، لیکن اس کے یہاں انصاف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. لیکن ابھی رجب کے مہینے میں انہوں نے ہجرت کی تھی کہ رمضان کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر کفار کے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کے اچانک سورہ نجم کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور اس سورت کے اختتام پر جب آیت کریمہ سجدے کی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے کفار تمام کے تمام لوگوں نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ ایک بدبخت ایسا بھی رہا کہ اس کے غرور، اس کے تکبر نے اس کی پیشانی کو زمین تک تو نہیں جانے دیا، لیکن اس نے بھی ہاتھ میں مٹی لے کر کے اسی مٹی پر اپنے پیشانی کو جھکا دیا. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے خود کفار حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ دور دور تک پہنچ گیا، کیونکہ کفار مکہ اسی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔
آیت کریمہ ہے فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی سے تو وہ روکتے تھے، اسی سے ان کا جھگڑا تھا، لیکن جب اسی پر ان کی پیشانی جھک گئی تو یہ عظیم واقعہ ہوا۔ مکہ کے اندر تو بات پھیلی، مکہ سے باہر بھی چلی گئی، یہاں تک کہ حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ کفار مکہ نے سجدہ کیا۔ بعد میں ان لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو رجوع کر لیا اور خود مخالفت کرنے لگے، بہانہ تراشنے لگے کہ محمد نے ایسا کر دیا تھا، ایسا کر دیا اس لیے ہم نے سجدہ کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حبشہ میں جو مسلمان تھے ان کو صرف اتنی بات پہنچی کہ کفار مکہ نے سجدہ کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ اتنا سننا تھا کہ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، اعزا و اقارب چھوڑ کے گئے تھے، خاندان چھوڑ کے گئے تھے، تو ان کے لیے بشارت تھی، لہذا واپس آنا شروع کر دیے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو پھر دوبارہ صورتحال کی صحیح واقفیت ہوئی کہ ہاں یہ واقعہ تو ہوا تھا، سارے لوگوں نے سجدہ تو کیا تھا، لیکن وہ اسلام نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب یہیں سے بعض مسلمان واپس حبشہ چلے گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر کے چھپ چھپا کر کے مکہ آ گئے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ وجہ ایک یہ واقعہ بھی سبب بنا، اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا یہ لوگ یہاں سے بھاگ کے حبشہ گئے تھے، وہاں ان کا اعزاز ہوا، اکرام ہوا، ان کو محبت سے رکھا گیا، امن و امان سے رکھا گیا ہے، لہذا اور چڑھے کہ دوبارہ ہاتھ آئے ہیں چھوڑو مت، اور خوب زیادہ ستانا شروع کر دیا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو اجازت دی اور کہا کہ تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمان دوبارہ ہجرت کیے۔ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ ہمارے ذہن میں یا تو ایک ہجرت رہتی ہے یا زیادہ سے زیادہ دو ہجرت رہتی ہے۔ ایک ہجرت یعنی مدینہ والی ہجرت سب کو معلوم رہتی ہے، زیادہ تھوڑا معلوم ہے تو حبشہ والی بھی ہجرت معلوم ہے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں نے 3 ہجرت کی، 2 حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ تو یہ دوسری ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف دوبارہ کی گئی۔ اس بار کفار اور زیادہ تیار تھے، یہ دیکھو یہ بھاگنے نہ پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ کفار کی تمام تر چالاکیاں اپنی جگہ رہ گئیں اور دوبارہ مسلمان حبشہ پہنچے۔ اس بار کی ہجرت میں مسلمانوں کے مکمل تعداد مردوں میں 80 یا اس سے کچھ زائد، اور عورتوں میں کسی نے 19 لکھا ہے، کسی نے 20 لکھا ہے، کسی نے 11 لکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جنہوں نے کم لکھا ہے انہوں نے جو شادی شدہ تھی یا بڑی تھی ان کو شمار کیا اور بچیوں کو نہیں شمار کیا۔ جنہوں نے 20 لکھا انہوں نے بچیوں کو شمار کر کے 20 بتایا، 19 بتایا۔ بہرحال تقریباً 100 سے کچھ زیادہ مسلمان عورت اور مرد بچے ملا کر کے دوبارہ ہجرت کی، اور اسی ہجرت میں حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی اس میں تھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت جعفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لگیں گے؟ حضرت جعفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگیں گے آپ؟ کیوں؟ ہاں الحمدللہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے،
جس طریقے سے حضرت علی آپ کے جزاد بھائی، ویسے ہی حضرت جعفر آپ کے جزاد بھائی، دونوں بھائی ہیں۔ تو اسی میں حضرت جعفر اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان بن مظعون اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ بہرحال ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ آج کا عنوان کیا ہے کہ کفار مکہ نجاشی کے دربار میں جب دیکھا کفار نے کہ یہ دوبارہ فرار اختیار کر گئے، ہم سے بچا کے چلے گئے، ایک بڑی تعداد چلی گئی، اور لہذا وہاں پہنچ کر کے اسلام کو اور پھیلائیں گے، امن و امان سے رہیں گے، ان سے رہا نہ گیا، اور کوشش کی کہ دوبارہ ان کو کھینچ کے لاؤ، اور جس ظلم و ستم میں وہ زندگی گزار رہے تھے اسی میں ان کو دوبارہ ڈال دیا۔ اس کے لیے کفار مکہ نے باقاعدہ تیاری کی۔ اب اپنے میں سے جو زیادہ عقل مند لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، ان میں سے دو کا انتخاب فرمایا۔ ایک تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے تھے عبداللہ بن ربیعہ، یہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ یہ ان دونوں کا انتخاب کیا گیا کہ یہ لوگ جائیں گے، اور جانے سے پہلے وہاں پہنچیں گے تو سب سے پہلے تحفہ دیں گے، اور تحفہ مکہ کا جو سب سے بہترین تحفہ ہو سکتا ہے اس کو لے کے جاؤ۔ اس دور میں مکہ کا سب سے بہترین تحفہ چمڑا ہوا کرتا تھا، طباقت دینے کے بعد چمڑا وہاں کا مشہور تھا، بہترین تحفہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو وہ چمڑا باقاعدہ انتظام کیا گیا، کتنا؟ بادشاہ کے لیے الگ اور ان کے درباریوں کے لیے الگ، اور مکمل پلاننگ کے ساتھ کہ اس تحفے کو کیسے کہاں تک پہنچانا ہے اور پہنچا کر کے کیا کرنا ہے، وہ پوری ترکیب یہیں سے تمام لوگوں نے مل کر کے طے کی تھی کہ یہ کام کرنا ہے۔ کیا ہوا کہ تحفے لے کے جاؤ، بادشاہ کے لیے الگ، درباریوں کے لیے الگ۔ اب درباری بادشاہ سے تک پہنچنے سے پہلے ہر درباری کو ایک ایک تحفہ دو، اور تحفہ دینے کے بعد ان کو اپنا ہمنوا بناؤ، ہم خیال بناؤ، ان سے بتاؤ کہ ہمارے چند بیوقوف نوجوان ہمارے یہاں سے بھاگ کے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، ایسا مذہب جس کو نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے ہیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہم کو دوبارہ واپس دے دیے جائیں، تاکہ ان کی قوم کے لوگ ان کے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکیں۔ اور یہ کیا کیا کہ جانے سے پہلے، بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے درباریوں کو یہ تحفے دے دینا، اور تحفے دیتے وقت یہ ضرور کہہ دینا کہ ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو دین چھوڑ کر بھاگ آئے، لہذا ہم ان کو واپس چاہتے ہیں، کچھ کرو۔ اور ساتھ میں ان کے لیے خاص پہلے کہہ دینا کہ بادشاہ تک ہم اپنی بات رکھیں گے تو فوراً تم تائید کرنا کہ ہاں بادشاہ سلامت واپس کر دیا جائے، قبل اس کے کہ بادشاہ مسلمانوں سے گفتگو کرے، حالات کو جانے، ان کو موقع نہ دیا جائے، بلکہ جیسے ہی ہم کہیں کہ ہمارے چند نوجوان ایسے 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 ہیں، ان کو واپس کر دیا جائے، فوراً تمام درباری آپ لوگ تائید کر دینا، مشورہ دے دینا کہ ہاں بادشاہ سلامت واپس کر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی بات نہ سنی جائے، اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے۔ یہ پلاننگ مکہ کے اندر ہوئی ہے، حبشہ کے اندر نہیں۔ وہ جو وفد گیا اس نے طے نہیں کیا، بلکہ مکہ کے بڑے بڑے سرداران مل کر کے اس کو طے کیا کہ تحفے تحائف لے جاؤ، اس طریقے سے کرو۔ چنانچہ یہ وفد جاتا ہے نجاشی کے دربار میں، پہنچتا ہے تو پہنچنے سے پہلے چونکہ بادشاہ سے فوراً تو ملاقات ہوگی نہیں، تو پہلے تمام تر درباریوں کو جیسا کہ نصیحت کی گئی ویسا ہی کیا گیا، یہ تحفے بانٹے گئے، اور بانٹنے کے ساتھ ساتھ یہی جملے کہ آج کے بادشاہ کے ملک میں ہمارے چند بیوقوف نوجوان بھاگ کر کے آ گئے، جنہوں نے فارقوا قوم دین قومہم، جو اپنے قوم کے دین کو چھوڑ چکے، اور انہوں نے ایک وجاءوا بدین مبتدع، اور ایک نیا دین لے کر کے آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہ دین ایسا دین ہے جس کو نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے، یعنی ہمارے لیے بھی وہی چیز ہے، آپ کے لیے بھی وہی چیز ہے، ہمارے لیے بھی نیا ہے، آپ کے لیے بھی نیا ہے، لہذا یہ غلط ہے، ان کو واپس کرو۔ ایک تو اس لیے
کہ ہماری قوم کے بیوقوف لوگ ہیں ہمیں دے دیجیے، دوسری ہے کہ ایک نیا دین لے کر کے آئے، نیا فتنہ برپا ہو جائے گا لہٰذا واپس لو۔ چنانچہ تمام درباری متفق تھے کہ ہاں ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، آپ جیسے ہی پیش کرو گے فوراً ہم تائید کر دیں گے، بادشاہ کو مشورہ دے دیں گے کہ ہاں واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ جس وقت دربار میں پیشی ہوئی پہنچے تو بادشاہ کو تحفے تحائف الگ سے جو لے کر کے آیا وہ دیا گیا، اور دینے کے بعد اپنا اندیہ ظاہر کیا گیا، اپنا مطالبہ رکھا گیا کہ بادشاہ سلامت ہم اس غرض سے یہاں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی بات پیش کی ویسے درباریوں نے کہا ہاں ہاں بادشاہ سلامت، واپس کر دیا جائے ورنہ ہمارے لیے فتنہ بن جائے۔ لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ایسے بادشاہ ہیں جو انصاف پرور ہیں، الملک المنصف، انصاف پرور بادشاہ۔ تو جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے کسی ایک فریق کی بات کو سن کے فیصلہ نہیں کرتا، دونوں فریق کی بات کو سنتا ہے۔ لہذا اس نے تمام درباریوں کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا مسلمانوں کو طلب کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان گھبرائے، ابھی تک امن و امان سے رہ رہے تھے، لیکن اب پتا چلا کہ ان کے قوم کے لوگ لے کر کے آئے، ان کو ڈھونڈنے آ گئے، پکڑنے آ گئے، اور ظاہر سے بات اس بات لے کے جائیں گے تو خیر نہیں، وہ عزت و احترام کے ساتھ نہیں لے جائیں گے، وہاں لے جا کر کے آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہاں تو اپنا تمام تر انتقامی کارروائی جتنا ہو سکتا ہے جو ابھی تک کیا اس سے کہیں زیادہ کرنے کو تیار مسلمان کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم سچ بولیں گے کچھ بھی ہو جائے، ہم سچ بولیں گے کچھ بھی ہو جائے، بادشاہ پھر جائے، ہم کو دوبارہ جانا پڑ جائے، ہم کو دوبارہ ستایا جائے، سب برداشت ہے لیکن سچ بولیں گے۔ مسلمان آئے دربار میں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک امیر منتخب کیا، ایک نمائندہ منتخب کیا۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم کہیں جائیں بات کرنا ہے کسی ایک کو سامنے رکھو وہ بات کرے، یہ نہیں کہ کوئی یہ ادھر سے کوئی ایک بات بولتا ہے ادھر سے دوسرا بولتا ہے، نہیں ایسا ہے وہی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ایک کو منتخب کرو، تمام معاملات اس کے حوالے کرو، وہ گفتگو کرے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منتخب کیا، مسلمانوں نے منتخب کیا کہ آپ ہماری طرف سے بادشاہ کو جواب دو۔ چنانچہ بادشاہ پوچھتا ہے کیا بات ہے، کون سا دین ہے، کیا معاملہ ہے تمہاری قوم کے ساتھ؟ تو حضرت جعفر بن طالب اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ، بادشاہ کے سامنے، درباریوں کے سامنے حقیقت حال واضح کی اور کہا ہے بادشاہ سلامت ہم گمراہی میں تھے، ہم بتوں اور پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم شرک کیا کرتے تھے، ہم جو ہے رشتے ناطے کو توڑ دیا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، یعنی تمام تر برائیاں جو ان کے یہاں تھیں، ہم شراب پیتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، تمام کام کرتے تھے۔ اتنے میں ہماری ہی قوم میں سے ایک نبی بن کر کے آئے، اللہ نے بھیجا ہے جن کا نام محمد ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ جھوٹ نہ بولو سچ بولو، انہوں نے ہمیں تعلیم دی سود نہ کھاؤ حلال کھاؤ، انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ زنا نہ کرو نکاح کر لو، اسی لیے انہوں نے ہمیں کو تعلیم دی کہ مل جل کے رہو، رشتے ناطوں کو جوڑ کے رکھو، انہوں نے تعلیم دی کہ زکوٰۃ دو، حج اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، ان تمام چیزوں کو تعلیم دی۔ ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اب یہ بتائیے کہ ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، ہم نے اتنا ہی کیا بت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا، ہم نے اتنا ہی کیا کہ جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچ بولنا شروع کر دیا، ہم نے یہی کیا کہ سود کو چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف آ گئے، اور یہ ہم سے دشمنی اس بات پر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہی ہمارا جرم ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہونے کے بعد کہتا ہے اچھا کچھ سناؤ جو لے کر کے وہ آئے ہیں، تمہارے نبی جن کو نبی آپ کہتے ہو کچھ سناؤ ان میں سے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ سورہ مریم کس پارے میں؟ سورہ مریم کس پارے میں؟ 16ویں پارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔
اس میں ذکر ہے کہ اے نبی آپ تذکرہ کیجیے حضرت میرے بندے زکریا علیہ السلام کا، جب انہوں نے اللہ کو پکارا، چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں، دونوں نے کہا قال رب انی وہن العظم منی واستعن الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اور پھر جو ہے پھر میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی وارث بنا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ان کو وراثت میں ان کا وارث بناتا ہے اور ان کے یحییٰ کے شکل میں ان کو ایک لڑکا دیتا ہے۔ بہرحال یہ تمام ابتدائی آیات جب حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے رکھی تو بادشاہ رویا، درباری روئے، بادشاہ بھی رویا، درباری بھی روئے۔ اس قدر بادشاہ رویا کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی، اور درباری اس قدر روئے کہ ان کو جو صحیفے لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام بھیگ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت کے بعد کفار قریش کا جو وفد تھا، جو سفرا تھے، جو سفیر تھے، ان کو مخاطب کیا کہ سن لو جو کچھ ان ھذا وما جاء عیسیٰ، یہ جو بیان کر رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو باتیں لے کر کے آئے ہیں وہ ایک ہی منبع سے ہے، وہ ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی ہے، وہ ایک ہی روشنی ہے، وہ ایک ہی نور ہے، لہذا ان کو میں کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جواب کیا تھا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، جو تعلیم سنا رہے ہیں، یہ اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے وہ دونوں ایک ہی نور ہے، ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی روشنی ہے، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم کہتے ہو کہ نیا دین ہے، نیا بدعتی دین ہے، تو یہ نیا نہیں، بالکل تو یہ تو وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، لہذا میں ان کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ امن و امان سے رہو۔ لیکن عمر بن عاص اللہ تعالیٰ بہت ہی ذہین و فطن، وہ اپنا آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں اور کہا اپنے ساتھی سے عبداللہ بن ربیعہ سے کہ آج تو معاملہ جو ہوا تو ہوا، لیکن واللہ لآتینہ غدا ما یبید خضراءہ، کہ اللہ کی قسم کل میں ایک ایسی چیز لے کر کے آؤں گا، ایسا تیر لے کر کے آؤں گا، ایسا حربہ استعمال کروں گا کہ ان کی تمام تر ہریالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی بڑے عیش سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، امن و امان سے رہتے ہیں، کل ایسا حربہ استعمال کروں گا کہ تمام تر امن و امان ان سے ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے وہ بہکے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن ہیں تو اپنے ہی بھائی ہیں، ہمارے اقارب ہیں، ہمارے خاندان سے تعلق، ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جس کی وجہ سے ان کو مارا جائے، بس ان کو کسی طریقے سے یہاں سے لے جایا جائے۔ لیکن عمر بن عاص اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بولے نہیں، کل تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ بہرحال دوسرے دن دربار میں آئے اور دربار میں آنے کے بعد کہا یا ملک، اے بادشاہ، انہم یقولون فی عیسیٰ شیئا عظیما قولا عظیما، کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ یہ تھا کہ آپ ان کو اپنا قریبی بتاتے ہو، ایک ہی منبع، ایک ہی نور کی روشنی بتاتے ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ بہت بری بری بات کہتے ہیں۔ وہ عیسائی بادشاہ تھے، چنانچہ عیسیٰ بادشاہ نے دوبارہ مسلمانوں کو طلب کیا۔ مسلمان ابھی تک جو ایک مرحلہ فتح کر کے گئے تھے، سکون کی زندگی ان کو مل گئی تھی، دوبارہ پھر بلائے گئے، پھر گھبرائے، لیکن وہی اندیا، وہی عزم تھا کہ سچ بولیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ آئے اور پھر انہوں نے حضرت جعفر اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیش کیا اپنا نمائندے کے طور پر۔ بادشاہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم لوگ کیا کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نقول ما جاءنا به نبینا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ کہا ہمارے نبی لے کر کے آئے ہیں کہ اقول عیسیٰ ابن مریم عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاها الی مریم علیہ السلام، کہ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کی جانب سے ایک روح تھے، وہ اللہ کے کلمے کے ذریعہ سے ان کا وجود ہوا تھا، جس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی طرف القاء کیا۔
عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے بندے تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کے ایک روح تھے، یہ اللہ کا ایک کلمہ تھے جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے ان کو جنم دیا۔ اس کو تھوڑا سا میں سمجھا کے آگے بڑھوں گا کہ ہمارا بھی عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے، واضح ہے، وہ انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز کیا تھا، اللہ کے وہ روح تھے۔ روح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا روح یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی روح بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، ہم تمام بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہیں، لیکن بعض چیزوں کا جب مقام بلند کرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی جانب منسوخ کر لیتا ہے۔ مثال میں دوں گا، جیسے یہ گھر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، عربی میں مسجد کو کہتے ہیں بیت، عربی میں گھر کو کہتے ہیں بیت۔ تو جب کہیں گے اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے تو کہیں گے بیت اللہ۔ کیا کہیں گے؟ بیت اللہ، یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت اللہ، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو اللہ کا گھر عموماً نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد۔ لیکن خانہ کعبہ کو مسجد نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ تو یہ چونکہ خانہ کعبہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں دیگر مسجدوں سے بڑا ہے، اس لیے اس کی نسبت اپنی جانب کر لی، یعنی اس کو اللہ کا گھر بتا دیا، اور یہ مسجدیں بھی اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کی نسبت آپ کی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہماری روحیں بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی روح اللہ کی ملکیت ہے، لیکن ان کا مقام بلند تھا، ایک خاص انداز میں اللہ ان کو پیدا کر رہا تھا، اس لیے اس کو اپنی روح قرار دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری روح بھی اللہ کی ملکیت، عیسیٰ ابن مریم کی روح بھی اللہ کی ملکیت، لیکن چونکہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ان کا مقام بلند تھا، اس لیے اس کو روح اللہ، ان کو روح اللہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ روح وکلمتہ، اللہ کے کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ لفظ کن کا کن فیکون، ایک کلمہ کا کن ہو جاؤ ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ان اللہ کا کلمہ کا مفہوم، اللہ نے کہا کن، ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں ہیں، بغیر والد کے ان کی ولادت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے۔ تو اس لفظ چونکہ ایک کلمہ کے ذریعے سے اللہ ان کو پیدا کر رہا ہے، لہذا اس کو قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کے کلمہ ہے، وہ اللہ کے روح ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہی سنا دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے روح ہیں، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں القاء کیا تھا، ڈال دیا تھا۔ بادشاہ نے سنا، سننے کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا سن لو، انہوں نے جو کہا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بالکل ایک دم وہی بات کہی ہے جو حقیقت ہے، اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اتنی سچائی ہے کہ ایک معمولی تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ چنانچہ درباریوں نے منہ سے آواز نکالی، بادشاہ کے سامنے زیادہ ہمت تو نہیں ہوئی، لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار انہوں نے آواز نکال کے یہ ہم تو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور بادشاہ سلامت ایک غیر آدمی کے منہ سے سنتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اس پر حامی بھر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ یعنی یہاں عقیدہ فرق ہوا، یہاں عیسائیت مٹنے لگی تھی، لہذا تمام لوگوں نے منہ سے آواز نکالی، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن بادشاہ اس پر قائم رکھا، ہاں سچائی ہی۔ اور اس کے بعد ان کفار مکہ سے کہا کہ ان کو واپس کر دو، اور جو یہ تحفے تحائف لے کر کے آئے اس کو بھی واپس کر دو۔ چنانچہ ایک دم جو ہے وہاں سے دھتکار دیے گئے، راندہ درگاہ کر دیے گئے، بھگا دیے گئے، رسوا اور ذلیل کر دیے گئے، ان کا تحفہ بھی قبول نہیں کیا گیا، یہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں۔ اس سے کفار مکہ تو کچھ نہیں ملا، لیکن مسلمانوں کو بہت کچھ ملا۔ کیا؟ اول تو امن و امان مل گیا۔ ابھی تک
یہ معاملہ تھا کہ بادشاہ کو کوئی شکایت کر دو، ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، لیکن اب اطمینان ہے، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اسی سفر میں، اس واقعے کے بعد وہ بادشاہ خود مسلمان ہوا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اس وقت میں گیا تھا، وہاں ایسا ہوا، اس کی وجہ سے میرے دل میں اعلان ہوا کہ اسلام سچا ہے۔ تو کفار کو تو کچھ نہیں ملا، مسلمانوں کو اتنی بڑی دولت مل گئی، بادشاہ مل گیا، عمر بن عاص مل گئے جو آگے چل کے فاتح مصر بنے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا کفار کے دربار میں۔ یہاں میں رک کر کے چند عبرت اور نصیحت کی باتیں تلاش لیتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا صرف ایک کہانی تھی، قصہ تھا، یا ہمارے لیے بھی اس میں کچھ پیغام ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے کوئی بات رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہمارے دین کی حفاظت نہ ہو سکے، اگر ہم اپنے دین پر عمل نہ کر سکیں، ہمیں روکا جائے اسلام پر عمل کرنے سے، تو ہجرت کی اجازت ہے، بلکہ ہجرت کر جانا چاہیے۔ اپنی دین کے حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے قربانی دے دو۔ یہ آسان تو نہیں ہے، لیکن ایمان کا کمال ہے۔ اگر کامل ایمان ہے انسان ایسا کر جائے گا، اور کامل ایمان نہ ہوگا تو امن و امان کی حالت میں بھی دین کی حفاظت خود ہی نہیں کرے گا، خود ہی نماز نہیں پڑھے گا، خود ہی نیکی کے کام نہیں کرے گا، خود ہی گناہوں میں ملوث رہے گا، خود ہی غیر اسلامی حرکات کرتا رہے گا۔ اور اگر ایمان کامل ہے تو خود بچے گا، اور اگر زبردستی اس کے ایمان کا سودا کرایا جائے گا تو چھوڑ کر کے اپنے ایمان کو بچا کر ہجرت کر کے چلا جائے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان غیر مسلم علاقے کو تلاشتا ہے کہ وہاں جائیں گے سکون میں، بہرحال سکون وہاں نہیں ملتا، وہاں آپ کا دین چلا جاتا ہے، ذرا سا ظاہری طور پر آپ کو وہاں سے سکون نظر آتا ہے۔ دوسری بات، غیر مسلموں کی حمایت لی جا سکتی، دین کو بچانے کے لیے غیر مسلموں کی حمایت لی جا سکتی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرایا، کہاں؟ نجاشی بادشاہ کے یہاں، جو ابھی تک مسلمان نہیں تھا، اور وہاں جا کے مسلمان پناہ لی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، کس کے پناہ میں رہا کرتے تھے؟ ظاہری طور پر ابو طالب کے، وہ غیر مسلم تھے۔ اسی لیے طائف سے لوٹتے وقت جب طائف آپ گئے، وہاں دعوت دی، لوگوں نے مارا پیٹا، بہت ظلم کیا، دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو مطعم بن عدی کے پناہ میں مکہ میں داخل۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دین کو بچانے کے لیے غیر مسلم کی حمایت لینی پڑ جائے تو لی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، جو الزام لگایا گیا کیا کہ اے بادشاہ، یہ ہمارے قوم کے بیوقوف لوگ ہیں جو ہمارے قوم کے دین کو چھوڑ دیے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، اور ایک نیا دین لے کر کے آ گئے ہیں، جو دین نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ تم جانتے ہیں۔ آج یہی صورتحال ہے، یہ وہاں کی بات ہے، یہی صورتحال ہے کہ آج کوئی سچی تعلیم لے کے کھڑا ہو جائے تو اس پر بھی یہی الزام لگتا ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ایک نیا دین، نیا مسلک، نئی باتیں، نیا فتویٰ لے کر کے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ وہاں الزام لگا ویسا یہاں الزام لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو نہ ہم جانتے نہ تم جانتے ہو، یہ نئی چیز ہے۔ آج اگر ممکن ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو آدمی غلط لے کر کے آ جائے، جو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، ایک نئی چیز لا کے وہ پیش کر رہا ہے، نیا عمل کر رہا ہے، تو کیا صرف اس بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا جس کو نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ محلے والے جانتے ہیں، نہ باپ دادا اس کو کیا کرتے تھے؟ کیا اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس کی تحقیق کی جائے گی؟ یا پھر اس کی تحقیق کی جائے گی؟ تحقیق کیسے؟ ذرا دیکھیں، اگر دینی معاملہ ہے تو دیکھ لیتے ہیں، دین قرآن سنت میں موجود ہے،
قرآن میں پڑھتے اگر ملتا ہے تو لے لیں، نہیں ملتا دھتکار دیں، حدیث میں ملتا ہے تو لے لیں، نہیں ملتا چھوڑ دیں۔ کسی چیز کے نئے ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے نے اس کو ترک کر دیا۔ آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے، اس میں دیتا رہی یہ چیز موجود ہے، تو عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بتائیے یہ عمل اس کا نیا ہے یا پرانا؟ ایک چیز معاشرے نے ترک کر رکھا ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اس میں وہ بات اس کو ملتی تو وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ معاشرے میں اس نے یہ شروع کیا، یہ نیا عمل ہے یا پرانا؟ یہ پرانا ہے، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، کتابوں میں موجود ہے، ہم نے پڑھا نہیں تھا اس لیے ہمارے لیے نیا لگ رہا ہے، اگر پڑھے تو بتا دیں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ اس طرح کا الزام آج بھی لگتا ہے۔ دوسری بات کہ جب بات نہیں بنتی، اکیلے مقابلہ نہیں کر پاتے تو غیروں کو بھی ملایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں جب دیکھا کہ اپنی جو بات رکھی اس سے بادشاہ کو مطمئن نہیں کر سکے تو بادشاہ کو گمراہ کیا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، حالانکہ کوئی غلط بات نہیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے بعض واقعہ، اللہ اکبر، افسوسناک واقعات ہیں۔ مسلمان آپس میں لڑتا ہے، مسلکی معاملات میں لڑتا ہے، مسلک کے لیے لڑتا ہے، جب کوئی بات نہیں بنتی تو غیر مسلموں کو شامل کرتا ہے، جب بات نہیں بنتی تو غیر مسلموں کو شامل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے یہ تمہارے بارے میں بھی غلط کہتے ہیں، ان کو شامل کرتا ہے۔ ابھی واقعہ ہوا، ایک جناب تھے، ان کے بارے میں مقدمہ ہوا، جب جناب لوگ بات نہیں رکھ سکے، بات نہیں بن رہی تو ان کی سی ڈی سے ایک واقعہ، کیا کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا کافر تھے، ہندو آدمی کافر ہے، ہم بھی کہیں آپ بھی کو کوئی غلط بات نہیں، لیکن اسی کو بار بار سنایا جا رہا ہے کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا کافر، کیوں کہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، کون سی غلط بات بھائی؟ لیکن چونکہ ہم کو ملانا ہے، اپنی تعداد بڑھانا ہے، اپنے سپورٹروں کو بڑھانا ہے، اپنے حمایتی کو بڑھانا ہے، اس طرح کا کام ہے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں، آپ بھی وہی کہتے ہو، ہر مسلمان ان کو کافر ہی کہے گا نا، ہر مسلمان ان کو کافر کہے، وہ کافر تھے، اور معاملہ یہ ہے کہ انہی کی کتاب میں لکھا تھا، اور جو پڑھ رہے تھے انہی کی کتاب سے پڑھ رہے تھے کہ جناب نے اس کتاب میں لکھ کرشن کنہیا کافر تھا، لیکن اپنے مسلک کی حمایت میں اسی چیز کو دوسرے خلاف دلیل بنائیے۔ جہاں ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ کرشن کنہیا کافر تھا، لیکن آج معاملہ جب پڑا تو اسی چیز کو ہم ایک جرم سے ثابت کر رہے ہیں اور دوسرے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ معاملے کو ایسا الجھایا جائے ادھر والا بھی ہمارے ساتھ آ جائے۔ جیسا کہ یہاں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائی بادشاہ کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی طریقے سے آج بھی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رشوت بشکل تحفہ، رشوت بشکل تحفہ، ظاہر سی بات ہے ہم بادشاہ کو یا درباری کو پیسہ دیتے اور اپنے حق میں بات کرانے کی کوشش کرتے تو ایسا نہیں ہو سکتا، دھتکار دیے جاتے تو تحفے کی شکلیں ہیں۔ کیوں تحفہ دیا گیا؟ کون سی کو محبت تھی؟ کس بنیاد پر وہاں گئے تھے؟ وہاں کا اپنا مقصد تھا، لیکن پہلے تحفہ پیش کرو۔ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مسلمان کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کرتا ہے، ہر مسلک کا کرتا ہے، بہت ساری چیزیں مسلک میں لڑتے رہتے ہیں، نماز میں مسلک لڑتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ تو پھر دیکھو سارا معاملہ ایک ہو جاتا ہے، حنفی، بریلوی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث تمام کے تمام ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے جیسے میں نے کہا رشوت بشکل تحفہ کی شکل میں رشوت دینا کوئی ایک مسلک والا نہیں ہے، تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ مسلمانوں وہ رشوت نہیں ہے، اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ ہم تمام کو لعنت سے بچائے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ کسی بھی معاملے میں ہم آگے بڑھیں تو اپنا ایک امیر منتخب کر لیں اور جو ہے اس کی رہنمائی میں اپنا کام کریں۔ ایک آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا، یہ بادشاہ نجاشی یہ اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو جب اس کے انتقال کی خبر پہنچی تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہلم صلوا علی اخی، آؤ اور اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھو۔ یہی وہ شخص ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ آپ مدینے میں تھے، ان کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا۔ جب خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جمع کیا صحابہ اکرام کو، کہا آؤ اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی۔ لیکن انہوں نے اپنے دین کا شروع میں اظہار کیا جب حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا، جس نے کہا، انہوں نے ایک لکڑی اٹھا کے کہا تھا کہ تم نے جو بیان کیا وہ اور حقیقت میں بالکل ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں، لہذا وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے روح ہیں، وہ اللہ کے کلمہ ہیں۔ اس کلمے پر، اس جملے پر تمام درباریوں نے ہوں کی آواز لگائی، یعنی ناپسندیدگی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ ان کے خلاف بغاوت ہونے والی تھی، یہ ان کے خلاف انقلاب آنے والا تھا۔ تو انہوں نے اول تو مسلمانوں کو ایک خط لکھا، کون سے مسلمان؟ جو حبشہ میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان کی طرف خط لکھا اور اس میں انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ان کے بارے میں کہا کہ اگر انقلاب آ جائے، ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے، تو فلاں مقام پر آپ کو کشتیاں مل جائیں گی، وہاں پر سوار ہو کر تم لوگ چلے جانا۔ اس کے بعد یہ اپنے درباریوں میں نکلنے سے پہلے خط لکھا، اس کے اندر یہی تمام چیزیں لکھی، کیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کو لے کر کے اپنے کپڑے کے اندر یہاں چھپایا۔ غور سے سنیے گا، کہتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ جنگ جب لڑی جاتی ہے تو وہاں سچائی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہاں ان کے خلاف پورا عیسائی طبقہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پورے کے پورے دشمن تھے۔ انہوں نے کیسے شکست دی وہ دیکھیے ذرا سا، اسی کو تقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، اس میں لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے جو سچ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کے روح۔ اور عیسائی کیا مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے، یہی فرق تھا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور مسلمان اللہ کا بندہ قرار دیتے، اور سچائی کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، کاغذ لکھا اور لکھ کر کے یہاں رکھا، اور اس کے بعد نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بتاؤ، اپنے درباریوں سے تمام موجود تھے، کہ کیا الستو، کیا میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ حق پر نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد پوچھا کہ میری سیرت، میری زندگی تمہارے اندر کیسی، یعنی میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ تمام لوگوں نے یہ زبان کہا خیر سیرت، سیرت کے اعتبار سے آپ سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فما بکم، پھر کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے فارقت دیننا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو عبداللہ کہا ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں، کہا میں گواہی دیتا ہوں، اور اس پر ہاتھ رکھا، اس پر، اس کاغذ پر جو کپڑے کے نیچے تھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس میں ہے۔ وہ سامنے والے سمجھ نہ پائے کہ یہ ہماری بات پر تائید کر رہے ہیں یا اندر جو رکھا اس پر تائید کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کر کے انہوں نے اس انقلاب کو ٹالا، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بنے رہے۔ اور سب ظاہر سے بات ہے، اگر اس وقت انقلاب آ جاتا، اس وقت ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی، تو مسلمانوں کو جو پناہ ملی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ لیکن اس طریقے سے انہوں نے انقلاب کو، بغاوت کو ٹال دیا، اور ٹالنے کے بعد مسلمان وہاں برقرار رہے۔ کب تک؟ ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے تقریباً 33 مسلمان واپس آئے،
33 مرد اور 8 عورتیں واپس آئیں، اور باقی جنگ خیبر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا، اس کے بعد تمام مسلمان جعفر بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں سے واپس آ گئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو حکمت دی، اس حکمت کے پیش نظر انہوں نے اس بغاوت کو ٹال کر کے اسلام کی حفاظت کی، مسلمانوں کی حفاظت کی۔ اللہ سے دعا کرنے سننے عمل کی توفیق دے۔ العالمین یہ روح القدس، یہ اچھی روحیں ہیں، ان کو سلامتی کے ساتھ اپنے جنت میں جگہ دے، اپنے یہاں پناہ دے، ہم تمام کو سعادت کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ دین میں ہمیں بھی اسی طریقے سے دین کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، دین کی حفاظت فرما۔ العالمین تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، آمین۔ رب العالمین، السلام علیکم۔